السلام علیکم، کیسے آپ سب؟ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج میں جس عظیم شخصیت کے بارے میں آپ سب کو بتاؤں گی وہ ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 برس ہو چکی تھی، مگر ان کے یہاں اولاد نہیں تھی۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کچھ اس طرح سے دعا کی: اے میرے رب، مجھے نیک بیٹا عطا کر۔ یہ دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ آپ کی دوسری بیوی حضرت ہاجرہ کے ہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ حضرت سارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی تھی۔ انہیں اس پیدائش سے بہت غصہ آیا۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بولا کہ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہاں سے دور کر دو، یہ لوگ میری نگاہ کے سامنے نہ رہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات بہت ناگوار گزری، مگر بارگاہ الہی سے جب حکم ہوا حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو عرب کے ریگستان میں چھوڑ دیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ دونوں کو وہاں لے آئے جہاں آج کعبہ شریف ہے۔ اس زمانے میں یہ جگہ بالکل آباد نہیں تھی۔ حضرت ہاجرہ نے پوچھا کہ آپ ہمیں اس ویران جگہ میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ یہ رب کا حکم ہے۔ تب حضرت ہاجرہ نے ان کو جانے دیا اور فرمایا ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چلتے چلتے ایسے مقام پہ آ گئے جہاں بیوی اور بچے ان کی نظروں سے دور ہو گئے۔ تب آپ نے اللہ سے دعا کی جس کا مفہوم ہے: اے میرے رب، میں نے اپنی اولاد ایک ویران علاقے میں چھوڑ دی ہے، ان کو اپنی طرف سے روزی عطا فرمانا۔ حضرت ہاجرہ چند روز تک صرف پانی اور کھجوروں سے گزارا کرتی رہی۔ جب پانی اور کھجور ختم ہو گئی تو پریشان ہو گئی، کیونکہ بھوک کی وجہ سے ان کا دودھ بھی نہیں تھا۔ بچے کی یہ حالت دیکھ کر حضرت ہاجرہ نے ادھر ادھر دوڑنا شروع کر دیا اور آپ صفا کی پہاڑی پر پہنچی۔ کوئی اللہ کا بندہ نظر آ جائے یا کہیں سے پانی مل جائے، مگر کچھ نظر نہ آیا۔ پھر آپ دوسری پہاڑی مروہ پہ چلی۔ آپ نے 7 چکر لگائے۔ ممتا کی محبت کا یہ جذبہ اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ اب کوئی حج پر جائے تو کہ صفا اور مروہ کے پہاڑوں پر جانا لازم ہوتا ہے، جو کہ حضرت ہاجرہ کی سنت ہے۔ 7 چکر میں جب حضرت ہاجرہ بچے کے پاس آئی تب حضرت اسماعیل علیہ السلام روتے ہوئے ایڑیاں رگڑ رہے تھے، تو وہاں سے پانی کا چشمہ جاری ہوا، جو کہ ہزاروں سال گزر جانے کے باوجود ابھی تک جاری ہے، جو کہ زمزم کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں مخلوق کے لیے شفا رکھی ہے۔ حضرت ہاجرہ اللہ تعالیٰ کا یہ معجزہ دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور بچے کو پانی پلایا اور خود بھی پیا۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ نازل ہوا اور فرمایا: اے ہاجرہ، آپ خوف زدہ نہ ہو اور نہ غمگین ہو، اللہ تعالیٰ آپ دونوں کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔ یہ گھر بیت اللہ ہے، یعنی اللہ کا گھر ہے، جسے اس بچے اور اس کے باپ نے تعمیر کرنا ہے۔ کچھ عرصے بعد ایک قبیلہ وہاں پانی دیکھ کر حضرت ہاجرہ کے حکم پر آباد ہوا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بچپن اس قبیلے کے ساتھ گزرا۔ ابھی حضرت اسماعیل علیہ السلام بچے ہی تھے تو آپ نے خواب میں دیکھا کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مسلسل 3 راتیں ایک ہی خواب دیکھا اور پھر آپ کو یقین ہو گیا کہ یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سارا خواب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو سنایا: میں اللہ پاک کے حکم سے آپ کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا: آپ اللہ کے حکم کی تعمیل کریں، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اس مقصد کے لیے دونوں باپ بیٹا گھر سے نکلے۔ شیطان نے آپ دونوں کو روکنے کی بہت کوشش کی۔ شیطان حضرت ہاجرہ کے پاس گیا اور کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ اس پر حضرت ہاجرہ نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسا نہیں کر سکتے، ہاں اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو میں اس میں راضی ہوں۔ شیطان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں وسوسے ڈالے کہ آپ کا اتنے عرصے بعد بیٹا ہوا ہے، آپ اسے ذبح کیوں کر رہے ہیں؟
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا مجھے میرا بیٹا اللہ نے دیا ہے اور میں اللہ کی رضا میں راضی ہوں۔ پھر شیطان نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی، لیکن وہ بھی اپنے ارادے پر ڈٹے رہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا میرے والد کو خواب آیا ہے اور انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں، تو اس طرح شیطان وہاں سے بھی مایوس لوٹا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے شیطان پر کر برسائی اور اسے کامیاب نہ ہونے دیا۔ یہی وہ سنت ہے جس کو ہر سال حج کے دوران دہرایا جاتا ہے۔ اس سنت کو رمی کہا جاتا ہے۔ پھر دونوں باپ بیٹا وہاں بیٹھ گئے جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا آپ میرے دونوں ہاتھ اور پیر باندھ دیں تاکہ آپ کو چھری چلاتے ہوئے کسی قسم کی تکلیف نہ ہو، اور منہ میرا زمین کی طرف کر دیں تاکہ آپ کو میرا چہرہ نظر نہ آئے۔ لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ لیکن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی تو اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک دمبا رکھ دیا جو ذبح ہوا۔ یوں اللہ تعالیٰ نے ان باپ بیٹوں اور ماں کا امتحان لیا۔ وہ اس امتحان میں کامیاب ہو گئے، اور آج تک ہم سنت ابراہیمی کی یاد میں اللہ پاک کی بارگاہ میں ایک جانور ذبح کرتے ہیں۔ تو آج کی میری ویڈیو ختم ہوئی۔ اس ویڈیو سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہر حال میں اللہ کا حکم ماننا چاہیے اور صبر کرنا چاہیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔ آپ سب نے اپنا خیال رکھنا ہے۔